أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین اور سامعین، الحسنین اردو لائبریری میں آپ کا استقبال ہے. امید ہے آپ تمام بخیر ہوں گے. بنا کسی تاخیر کے چلیے آج آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں قصص القرآن کا تیسرا ویڈیو، جو ایک ایسے نبی سے متعلق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سب سے زیادہ ذکر فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی ہاں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر فرمایا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں 129 آیتوں میں 131 مرتبہ ذکر فرمایا ہے. آج کا یہ ویڈیو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے جادوگر سامری اور اژدہے سے متعلق ہے. تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں. مشکل الفاظ کے معنی: نجات. نجات یعنی چھٹکارا. رسالت. رسالت یعنی پیغام پہنچانا. وحی. وحی یعنی الہام یا پھر خدا کا پیغام. معبود. معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے یا پھر لائق عبادت. پوشیدہ. پوشیدہ یعنی چھپا ہوا یا پھر مخفی. دو شاخہ یعنی دو شاخوں والی. بنی اسرائیل. بنی اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی قوم. معجزہ. معجزہ یعنی جو بات خلاف عادت ظاہر ہو. نبی کی ذات سے ہو تو وہ معجزہ اور ولی کی ذات سے ہو تو وہ کرامت کہلاتی ہے. پیارے بچوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے. نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے. نبی اور پیغمبر رسول میں فرق ہوتا ہے. نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. نبی بھی پیغمبر ہوتے ہیں، رسول بھی پیغمبر ہوتے ہیں، لیکن رسول ان پیغمبروں کو کہا جاتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی. جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب توریت نازل فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام عمران بن قامت تھا.
مصر کے بادشاہ، اس وقت جو مصر کے بادشاہ تھے وہ فرعون کہلاتے تھے۔ اس وقت کے فرعون بڑے ظالم تھے۔ انہوں نے قوم بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو اسرائیلی قوم کہا جاتا ہے، اور خود کو خدا قرار دیتا تھا۔ فرعون تھا، فرعون اپنے آپ کو خدا بتاتا تھا، نعوذ باللہ کہ میں خدا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی اللہ کے ایک پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نجات اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدائن میں رہتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا سارا خاندان مصر میں تھا۔ ایک روز آپ علیہ السلام اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر مدائن سے مصر روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، سخت سردی پڑ رہی تھی۔ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ قیام کا فیصلہ کیا اور سردی سے بچنے کے لیے آگ جلانا چاہیے، مگر سردی اتنی شدید تھی کہ آگ جلانے والے پتھر، جسے ہم چکماق کہتے ہیں، چکماق کہا جاتا ہے، اس نے کام نہیں کیا، مطلب اس نے آگ نہیں جلائی۔ آپ علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ کیا کیا جائے کہ اچانک ان کی نظر ایک وادی میں دور چمکتے ہوئے ایک شعلے پر پڑی۔ آپ علیہ السلام اس وادی کی سمت چل پڑے اور قریب پہنچے ہی تھے کہ آواز آئی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے کیونکہ تو مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور سن، میں نے تجھے اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے۔ جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ پھر اللہ نے پوچھا، اے موسیٰ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری لاٹھی ہے، بکریاں چراتے وقت میں اس پر سہارا لیا کرتا ہوں، اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، لاٹھی کو زمین پر ڈال دے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا۔ لاٹھی کا، پیارے بچوں، لاٹھی کا زمین پر گرنا ہی تھا کہ وہ ایک بڑا اژدہا بن گئی اور ادھر ادھر رینگنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر گھبرا گئے، اور وہ گھبرا کر وہاں سے نکلے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، خوف نہ کھاؤ، اسے پکڑ لو، ہم اس کو اس کی اصل صورت، اصل حالت میں لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ایک سرے سے دو شاخیں تھی، مطلب ایک سرے پر دو شاخیں تھی،
وہی 2 شاخہ اژدہے کا منہ نظر آ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام پریشان تھے اور اسے پکڑتے ہوئے گھبرا رہے تھے، تاہم اللہ تعالیٰ کی قربت نے انہیں مطمئن اور بے خوف کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام نے اژدہے کے منہ پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ ہاتھ میں آتے ہی وہ اژدہا دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اے موسیٰ، اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے لگاؤ، دیکھو کہ وہ ہر مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ وہ ہر مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ آپ علیہ السلام نے حکم کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ چمکتا ہوا پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، ہماری جانب سے یہ تمہاری نبوت اور رسالت کے 2 بڑے نشان ہیں۔ یہ تمہارے پیغام، صداقت اور دلائل کی زبردست تائید کریں گے۔ مطلب یہ آپ علیہ السلام کی پیغمبر اور رسول ہونے کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مزید ارشاد ہوا، بلا شبہ فرعون اور اس کے ساتھی نافرمان ہیں، انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے، غرور اور تکبر انتہا کو چھو رہا ہے، اور بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم کرتے ہوئے انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ جاؤ، ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے، وہاں پہنچ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں فرعون کے پاس جا کر اسے توحید یعنی اللہ کی ایک ذات پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر فرعون تو اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا اور اپنے آپ ہی کو خدا سمجھتا اور دوسروں سے زبردستی منواتا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کرنے کی بجائے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا، انہیں قید میں ڈال دینے کی دھمکی دی، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دھونس، اس کی دھمکی سے نہ ڈرے۔ تو فرعون نے ان سے کہا، اچھا، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو کوئی معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، وہی لاٹھی جو انہوں نے وادی میں زمین پر ڈالی تھی، وہی لاٹھی انہوں نے فرعون کے سامنے زمین پر ڈال دی جو اژدہا بن گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں داخل کر کے باہر نکالا تو وہ روشن ستارے کی طرح چمکنے لگا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بلا شبہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے اور شاید اس کا مقصد اپنے جادو کے زور پر ہمیں ہمارے ملک سے باہر نکال دینا ہے، لہذا جادو کا مقابلہ جادو سے کرنا چاہیے۔ پھر فرعون نے کہا، موسیٰ، ہم سمجھ گئے ہیں تو ہمیں اس ہیلے سے مصر سے نکال دینا چاہتا ہے، مگر یہ اتنا آسان نہیں۔
اب ہم بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر کے تجھے شکست دلائیں گے۔ مقابلے کا ایک دن مقرر ہو گیا۔ یہ مصریوں کی عید میں سب سے بڑی عید، یوم جشن تھا۔ فرعون بڑے تکبر سے تخت پر بیٹھا تھا۔ لوگوں کی بہت بڑی تعداد یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع تھی۔ ایک طرف ماہر جادوگروں کا گروہ تھا جو دور دور سے بلوائے گئے تھے، اور دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام۔ فرعون بہت خوش تھا اور اپنے جادوگروں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا۔ پیارے بچوں سے فرعون کو اپنی کامیابی کا بڑا یقین تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ذکر اور اس کی دین کی تبلیغ سے گفتگو کا آغاز کیا۔ فرعون کے جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ یہ باتیں چھوڑو اور بتاؤ پہلے ہم کریں یا تم کرو گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم ہی کرو۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی جو سانپ اور اژدہے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان سے ہو گئے، مگر اللہ نے وحی کے ذریعے فرمایا، موسیٰ ڈرو نہیں، ہمارا وعدہ ہے تم ہی کامیاب ہوگے، اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ آپ علیہ السلام نے فوراً ہی لاٹھی زمین پر ڈال دی۔ پھر یہ کیا؟ جیسے ہی پیارے بچوں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گئی، جس نے جو جادوگروں کے سانپ تھے اور جو جادوگروں کے اژدہے تھے، ان اژدہوں کو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو اژدہا بن گئی تھی اس نے نگل لیا۔ جادوگروں نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ فوراً حقیقت سمجھ گئے اور بھرے میدان میں اقرار کیا کہ موسیٰ کا یہ عمل جادو نہیں، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ پھر وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ حق اور باطل کی پیارے بچوں اس کشمکش میں فرعون اور اس کے ارکان سلطنت کو سخت شکست اٹھانا پڑی۔ وہ برسرعام ذلیل و رسوا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور وہ کامیاب اور کامران رہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا قصہ۔ ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، فرعون، ان تمام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ فرمایا ہے، لیکن یہ جو واقعہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورۃ القصص کی آیت 29 سے 35 تک، سورہ طٰہٰ کی آیت 17 سے 23 اور سورہ طٰہٰ کی 65 سے 69ویں آیت، سورہ النمل 10 سے 12ویں آیت، سورہ اعراف 107 سے 119ویں آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کا ذکر ان تمام آیت کے اندر، ان تمام سوروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ فتح یعنی جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، باطل یعنی جھوٹ اس کے حصے میں رسوائی اور ذلت آمیز شکست ہوتی ہے۔ ہار ہوتی ہے، لیکن کیسی ہار ہوتی ہے؟ جس میں رسوائی ہو، جس میں ذلت ہو۔ فرعون پورے مجمع کے سامنے ذلیل ہوا، بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، اپنے جادوگروں کا بڑا گھمنڈ تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا بے شک تم ہی کامیاب ہو گے، اور آپ علیہ السلام حق پر تھے، وہ سچ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ تمام کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ جاتے جاتے آپ سے گزارش ہے، وہی گزارش، ایک ہی گزارش ہوتی ہے ہمیشہ کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ اور سب سے اہم بات، جن سوروں کا ذکر، جن آیات کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا گیا، آپ اسے ترجمے کے ساتھ بالکل پڑھیں، ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے؟ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔